یہ سب کتاب چینج کی گئی ہے. ایک آیت احادیث میں ہوگا لیکن یہ غلط ہے. سر کین آئی سے سم تھنگ؟ نو یو کینٹ سے. معاف کرنا، آپ حق کے انسان نہیں ہیں اور آپ جیسے لوگ اور بیوقوف بن جاتے. آپ تو ہیوملیٹ کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو کویشچن پوچھتے. میں نے بڑے اچھے طریقے سے سوال پوچھا، یو اسٹارٹڈ ہیوملیٹنگ می. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کے وزٹ کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے رویے اور انداز گفتگو میں کچھ تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، اور انہوں نے کچھ سوالات کے جوابات تو بڑے ہی جذباتی پن میں اور غصے میں دیے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو سوال کا جواب دینے کی بجائے سائل کو غصے میں ڈانٹ دیا. لیکن اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکثر اوقات غیر مسلموں کو ان کے سوال کا جواب مل جانے کے باوجود وہ جان بوجھ کر بحث و تکرار شروع کر لیتے ہیں یا شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کی ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے، تو چلیں پہلے چل کے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ سب کتاب چینج کی گئی ہے. لیکن قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ تبدیل ہو گئی. ایک آیت قرآن میں نہیں ہے جو کہے کہ یہ تبدیل ہو گئی ہیں، بلکہ وہاں پہ تو اچھے پازیٹیو ورڈز میں ہے کہ اس میں راہ ہے، ہدایت ہے، نور ہے. ایک آیت کیا بولتا ہے؟ ایک آیت نہیں یہاں تبدیل ہوئی. ایک آیت احادیث میں ہوگا لیکن ابھی میں بولتا ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. وہ لوگ کو کہو جو اپنے ہاتھ سے بک لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے ہے. قرآن کیا ہے؟ تبدیلی کی بات تو نہیں نا کی کہ تبدیل ہو گئی. ارے قرآن سے ہاتھ سے لکھتے، وہی تو بولا ہے نا میں. اوریجنل موجود ہی نہیں. یہ سب جتنے بائبل ہے ہاتھ سے لکھے گئے انسان کے، اور اس کا ذکر یہ بائبل کا ہی جا رہا ہے. یہ ذکر جو ہے بائبل کا ہی ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا. وہ کہتے کہ کہہ دو ان سے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے یہ اللہ سے ہے. وہ کیوں لکھتے؟ کچھ پیسے کمانے کے لیے. کہ وہ ان کے یہ غلط ہے. سر کین آئی سے سم تھنگ؟ نو یو کینٹ سے. پلیز ڈونٹ سے. کیونکہ اف یو آر اے گڈ پروفیسر، میں آپ کو 30 بار پوچھا، آپ بولیں گے چاروں ایڈیشن پڑھنے کا. چپ بیٹھے، چپ بیٹھے. آپ اگر ٹیچر ہے، آپ کا سائنس کی 20ویں ایڈیشن چل رہی ہے، آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے بولیں گے، سب اسٹوڈنٹ سے پہلا ایڈیشن 1 to 19 بھی پڑھو، جواب ہی نہیں دے رہے. اس کا مطلب آپ سچے انسان نہیں ہیں. معاف کرنا، معاف کرنا، آپ حق کے انسان نہیں ہیں. آپ جب پھنس گئے منہ ہی نہیں کھولتے، دوسری سوال کرتے. ایک آیت بتاؤ، آیت بتائی، چپ بیٹھ گئے. ارے بھائی ذرا تو تسلیم کرو. ہاں سوری، آئی میڈ اے مسٹیک، میٹر ختم. سوری بولنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا. سر آپ اپنے مطابق بات کر رہے ہیں نا. میں نے اچھا بھائی کیا پنجاب میں سیکھتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ سائنس پڑھنے جاتے اور 20th ایڈیشن پڑھائی جاتی، کیا آپ کے پنجاب میں جو ہیلتھ منسٹر بیٹھے یہاں، ایڈوکیشن بھی ہے، کیا آپ سکھاتے کیا بھائی پہلے 19 ایڈیشن پڑھو؟ سکھاتے کیا؟ یہ لوگ جب پھنس جاتے نا، ایک عقل میں انسان کیا بولے گا؟ کم از کم تسلیم کرے گا میں پھنس گیا. مطلب کچھ تو انٹیلیجنٹ ہے. وہ بیوقوف انسان تسلیم نہیں کرے گا پوری دنیا کے سامنے. کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. سر آئی ریسپیکٹ یو. آئی وانٹ ٹو بائی یو ریسپیکٹ می. واٹ یو ناٹ ریسپیکٹنگ می. آئی ہیو آسکڈ یو اے سمپل کوسچن. You as a teacher, I am not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You are not opening your mouth. لیکن عام بک میں اور بائبل میں فرق ہے نا. کوئی بھی کتاب ہو بھائی، بائبل اور قرآن میں فرق ہے نا. بالکل صحیح. کیونکہ لینگویج بائبل اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو میں بیوقوفوں کے مسلمان کو بولوں گا بائبل پڑھو. ہاں جہاں آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا ہے، جہاں دعویٰ کرنے کا، میں آپ کو سکھاؤں گا کون سے ورسز پڑھنے کا ہے. تو ہم لوگ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. آپ جب پھنس جاتے نا بائبل اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے بھائی؟ ایڈیشن ایڈیشن ہے. تو قرآن میں جو لکھا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے پیسہ کمانے کے لیے. پیسہ کمانے کے لیے.
تو اللہ تعالیٰ ان پہ پھٹکارتا ہے. اور آپ جیسے لوگ پڑھتے ہیں اور بیوقوف بن جاتے. ہم جیسے لوگ اینالائز کرتے. ہم بھی پڑھتے, باقی مسلمان نے, میں پڑھتا ہوں, باقی مسلمان کے بیاف پہ میں پڑھتا ہوں. میں فرض کفایہ کر رہا ہوں, فرض کفایہ. سر آپ کی بات مانیں یا قرآن مجید کی بات مانیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے, قرآن مجید میں لکھا ہے بھائی. میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے, قرآن مجید کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کو مسلمانوں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ. قرآن مجید کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. بھلے آپ کی بائبل بدلی گئی ہے, پھر بھی میں آپ کے بائبل کو پڑھ کے یکسانیت نکالتا ہوں, یکسانیت نکالتا ہوں. آپ کے پادری اگر قرآن کو اٹیک کرتے تو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. نہیں تو میرے جتنے آپ دیکھیں گے میرے تقریر ہے, سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی, سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. آپ کے ولیم کیمبل امریکہ سے کتاب لکھے کہ قرآن میں 38 سائنٹیفک ایرر ہے, تو مجھے مجبوراً جانا پڑا. میں تو یہ ایئر 2000 ہے, میری عمر صرف 35 سال تھی اس ٹائم, اور جا کے ڈیبیٹ کیا میں نے اس سے. الحمدللہ اس نے اسٹیج پہ تسلیم کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے غلطیاں نکالے بائبل میں, مجھے پھر سے بائبل پڑھنا پڑے گا. سچے انسان تھے, آپ جیسے نہیں تھے. تو میں نے کیا جھوٹ بولا آپ سے؟ آپ تو ہیومیلیٹ کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو کویشچن پوچھتے ہیں. میں نے بڑے اچھے طریقے سے سوال پوچھا, یو اسٹارٹڈ ہیومیلیٹنگ می. میں یہ سمپلی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں نا, آپ جو کر رہے ہیں نا, بحث کر رہے ہیں. میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, مائک بند نہیں کر رہا ہوں. اتنی دیر 12:30 بجے کوئی کرسچن مشنری 20,000 کے مجمع میں الاؤ کریں گا کوشچن آنسر کرنے کے لیے؟ وہ تو صرف تقریر کرتے, ہیومیلیٹ کر رہے. آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دیا. کہنے آپ نے بولو ایک آیت دکھاؤ, میں نے جواب دیا. آپ یہ تو بولنا چاہتا ماشاء اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک تھینک یو. آپ تھینک یو بھی نہیں بول رہے. رات کے 12:30 بجے ہزاروں لوگ کا ٹائم برباد کر رہے اور بولتے ہیومیلیٹ کر رہے. اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو ہدایت دے. تھینک یو بولنے کے بدلے ہیومیلیٹ بول رہے. تھینک یو, آپ میرے کویشچن کا جواب دیں. بہت شکریہ. جواب تو دے بھی دیا آپ کے, ایک سوال کا نہیں, تینوں سوال کا جواب دیا. کیونکہ بائبل یہ جو بگڑی ہوئی فارم ہے انجیل کا, قرآن میں کہاں نہیں نکلا کہ بائبل اللہ کی کتاب ہے. قرآن میں نکلا انجیل. آج انجیل اوریجنل فارم میں موجود ہی نہیں ہے. آج جو بائبل ہے انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اس کے لیے کچھ مسلمان تحقیق کرنا چاہیے, میں کرتا ہوں, اور پادریوں سے ڈیبیٹ کرنا چاہیے بڑے بڑے, تاکہ وہ دین کے طرف لے کے آئے. سب مسلمان کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور جہاں آپ نے کہا ایک بھی آیت بتاؤ جو بگڑ گئی, وہ تو کہہ دیا ہوں. کیا لوگ لکھتے ہیں کتاب, آپ کے 2-3 سوال سب کا جواب دیا. آخر میں آپ نے تھینک یو بولے, گڈ, اللہ آپ کو ہدایت دے, آئی لو یو, may Allah guide you so that you come on the straight path. Thank you very much. I will also pray for you in the name of Jesus. جی تو پیارے دوستو, دیکھیے آپ نے ویڈیو. دوستو میرے خیال میں سائل کو اس کے سوال کا جواب ملنے کے بعد اس نے جان بوجھ کر اور بلا ضرورت ڈاکٹر صاحب سے بحث کرنے کی کوشش کی ہے اور ڈاکٹر صاحب کا قیمتی وقت ضائع کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کو بھی اپنا لہجہ تھوڑا پازیٹیو اور تھوڑا بہت پیار محبت والا رکھنا چاہیے تھا. لیکن اس میں دوستو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب کی عمر زیادہ ہو چکی ہے, اس لیے وہ ذرا جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں, ذرا جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. اس پر میں نے آپ دوستوں کے کمنٹس بھی پڑھے تھے اور آپ دوستوں نے بھی میری رائے کے ساتھ اتفاق کیا تھا کہ خاص طور پر جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں تو ان کے اخلاق اور لہجے میں واضح تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے. شاید ملک پاکستان کی آب و ہوا ہی اس طرح کی ہے. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کمنٹ باکس میں آپ دوستوں میں سے کچھ دوستوں نے کہا تھا. خیر دوستو, اس حوالے سے آپ دوست اپنی رائے کمنٹس میں لازمی لکھیے گا. اب ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس طرح کے لہجے کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کے خلاف ہیں, ان کو موقع مل گیا ہے اور وہ اب طرح طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو مزید نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا را
ہوش کے ناخن لیں. کسی انسان کی ایک غلطی دیکھ کر اس کی تمام نیکیوں کو، اس کے تمام احسانات کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کیا جا سکتا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. بے حد انہوں نے ہندوؤں کو، عیسائیوں کو مسلمان کیا ہے اور پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا نام روشن کیا ہے. ٹھیک ہے، کتنے بڑے بڑے پادریوں سے اور جو جوگی ہیں، پادری اور ہندوؤں کے جو پنڈت ہوتے ہیں ان کے ساتھ مناظرے کی ہیں اور ان کو ہرایا ہے اور اسلام کو سچا ثابت کیا. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ان کی قدر کی جانی چاہیے اور انہیں اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں سے انہیں بالکل بھی بے عزت نہیں کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے دوستو آپ اپنی رائے مجھے کمنٹس میں لازمی لکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.